مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ خون بہا نہ مانگ لیں، میرے تو دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے آٹا گوندتے ہوئے دوسری ملازمہ کو کہا، سردار قاسم نہ جانے جرگہ کے لیے مان کیسے گئے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی حیرت ہے، ورنہ تو اس بات سے انکاری تھے کہ ان کے بیٹے نے کوئی قتل کیا ہے۔ دوسری ملازمہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پہلی ملازمہ کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھی چاول چن رہی تھی، ان کی باتیں سنی تو حیران ہونے لگی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر کوئی جرگہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے خون بہا کا ذکر کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ خون بہا کیا ہوتا ہے۔ میں نے شازیہ اور سکینہ کو مخاطب کیا، جو برسوں سے ہماری حویلی میں ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی، کہ یہ خون بہا کیا ہوتا ہے۔ تبھی ملازمہ کہنے لگی کہ بی بی جی، یہ لفظ منہ سے مت نکالیں، آپ کو نہیں معلوم یہاں اکثر سردار اپنے وارثوں کو بچانے کے لیے بیٹیوں کی قربانی دے دیتے ہیں۔ مجھے تو اسی بات کا ڈر ہے۔ یہ کہہ کر ملازمہ پھر سے آٹا گوندنے میں مشغول ہو گئی، کیونکہ دور سے ہی حبیبہ تائی کچن کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں بالکل واضح تھیں۔ وہ صبح سے پریشانی سے ٹہل رہی تھی، شاید کھانے کا پتہ کرنے کے لیے وہ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر میں چپ ہو گئی، جبکہ میرے ذہن میں ان گنت سوال تھے جو مجھے سکون سے کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تائی کچن کے دروازے تک آئیں اور پھر واپس لوٹ گئیں۔ تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور شازیہ کے پاس جا بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم ابھی یہاں کیا کہہ رہی تھی؟ میں بہت زیادہ متجسس تھی۔ شادیہ رازدارانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے بتانے لگی کہ آج سے 8 سال پہلے سردار عبدالحق کے بیٹے سردار شہیر نے قتل کیا تھا، تو انہوں نے اپنے اکلوتے وارث کو بچانے کے لیے اپنی نازوں پلی بیٹی سردار شعیب کے حوالے کر دی تھی۔ بظاہر تو وہ نکاح کر کے زویا بی بی کو یہاں سے لے گئے تھے، مگر چند مہینوں بعد ہی زویا بی بی کی لاش نہر سے ملی، اور تو اور یہاں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ آپ کی پھپھی زاد تہمینہ بھی تو خون بہا میں سردار حمزہ کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیشہ اس کے چہرے پر مار کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اب تو سردار حمزہ نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ ان کی دوسری بیوی ان کی خاندانی بیوی ہے۔ تہمینہ بی بی کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ ان کے گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر حالت ہے۔ ماں باپ سے شکایت نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے ہی بیٹے کی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، اور شوہر کو تو ویسے بھی انکار نہیں پسند۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے بھائی کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ شازیہ کی بات سن کر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ تبھی وہ اپنے گاؤں کا کوئی واقعہ سنانے لگی کہ ان کے گاؤں کی ایک لڑکی کو جب خون بہا میں دیا گیا تو اگلے روز ہی یہ خبر پھیل گئی کہ وہ لڑکی کچن میں آگ لگنے کی وجہ سے جل کر مر گئی ہے۔ خون بہا میں جانے والی لڑکیوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ان کی اہمیت ایک نوکرانی سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ بس خدا کسی دشمن کی بیٹی کو بھی خون بہا میں نہ دے۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کرنے لگی۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں سن ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ اگر شمروز بھائی نے جو قتل کیا تھا، اور بابا جان اگر شمروز بھائی کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دیں، تو عروبہ کو خون بہا میں سردار راحم سے نکاح کرنا ہوگا، تاکہ ان کے بھائی کی جان بچ سکے، ورنہ خون کا بدلہ خون میں سردار راحم شمروز بھائی کو قتل کر دیں گے۔ ان کا اپنے علاقے میں خوب رعب اور دبدبہ تھا۔ میں نے خود ان کے بارے میں کئی باتیں سن رکھی تھیں
کہ وہ بہت زیادہ ظالم تھے۔ میری نظروں کے سامنے عروبہ کا چہرہ گھوم گیا۔ ویسے تو وہ سارا دن مجھ پر حکم چلاتی رہتی تھی، اس کے نزدیک میری حیثیت ایک نوکرانی کی سی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بہن تھی، مجھے اس سے محبت تھی۔ اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر میرے لیے میرے گھر والے ہی سب کچھ تھے۔ ابھی میں عروبہ کا دکھ منا رہی تھی جب ملازمہ بتانے لگی کہ پچھلے سال ہی تو سردار ذوالفقار کی بیٹی کا معاملہ جرگے میں پیش ہوا تھا، جب انہوں نے خون بہا میں اپنی جائیداد دینا چاہی تو سردار مستقیم نے انکار کر دیا اور پھر خون کا بدلہ خون سے لیا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں اکثر عورتیں اپنے بھائیوں کی خاطر قربان کر دی جاتی ہیں اور کسی کو بھی اس بات کا افسوس نہیں رہتا کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنی عزت قربان کر دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ رونے لگی۔ وہ ہم سب سے نظریں چرا کر دوسری طرف منہ کر کے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پھر سے آٹا گوندنے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ میرا ذہن کسی اور جانب بھٹک گیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بہت پرانے قصے ڈسکس کرتی رہیں، جبکہ میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی تھی کہ خون بہا میں جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، سب کے لیے وہ ایک غلام کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر غلط کام عورت کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہی مورد الزام کیوں ٹھہرائی جاتی ہے؟ میں بھی اپنی سوچوں میں پھنسی ہوئی تھی جب تائی گھبرائی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، شازیہ جاؤ معلوم کرو کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تائی کو گھبرایا ہوا دیکھ کر میں ڈر گئی کہ وہ خون بہا میں سردار قاسم کی بیٹی ہی نہ مانگ لیں۔ چچی بہت پریشان تھی، ان کو دیکھ کر مجھے بھی ٹینشن سی ہونے لگی۔ تبھی شازیہ جلدی سے حویلی سے باہر گئی تاکہ خبر لا سکے۔ حویلی میں موجود سبھی عورتیں مسلسل یہ دعا کر رہی تھی کہ سردار راہم قتل کے بدلے جائیداد کے لیے مان جائے۔ ایسا پہلی بار ہوگا کہ اس خاندان کی کوئی لڑکی خون بہا میں دی جائے گی۔ سبھی عورتیں ڈری ہوئی تھیں اور مسلسل شازیہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو حویلی سے جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ شازیہ تو لوٹ کر نہیں آئی، البتہ حفیظ چچا بکھلائے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، بی بی جی غضب ہونے والا ہے۔ سردار راہم اس بات پر بازد ہیں کہ ان کو خون بہا میں سردار قاسم کی بیٹی چاہیے یا پھر ان کے اکلوتے وارث کا سر۔ یہ کہتے ہوئے حفیظ بابا جلدی سے باہر چلے گئے۔ وہ بندوق لینے آئے تھے، لے کر چلے گئے تو حویلی کی عورتوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ گھر کے مالکوں کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی رو رہے تھے۔ سبھی لوگ بے حد دکھی تھے۔ عروبہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ مسلسل اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ وہ خون بہا میں ہرگز نہیں جائے گی۔ سب لوگ اس سے ہمدردی کرتے تھے۔ تائی امی نے تو باقاعدہ اسے گلے سے لگایا ہوا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی عروبہ کی نسبت عزیر کے ساتھ طے تھی، جو تائی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ حویلی میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو رہی تھی جب تایا گھر میں داخل ہوئے۔ تائی جلدی سے اٹھ کر شوہر کی جانب بڑھی، پھوپھو بھی اٹھ کر بھائی کی طرف جانے لگی۔ وہ بڑے ہال کمرے میں انہیں لے گئے اور ساری صورتحال کو سمجھانے لگے کہ جلد ہی ایک حتمی فیصلہ ہونے والا ہے، آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، یہ نہ ہو بعد میں آپ کو شدید قسم کا دھچکا لگے۔ پھپھو روتے ہوئے چچا کو کہنے لگی کہ خون بہا میں ہم ہرگز اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ تو تایا ابا کہنے لگے، تم سب لوگ فکر مت کرو، ابھی میں زندہ ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم سب لوگ بے فکر ہو جاؤ اور دعا کرو کہ ہمارا بیٹا زندہ ہو، سلامت گھر لوٹ آئے۔
کیونکہ وہ لوگ تو اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں کتنے ایکڑ زمین کی آفر بھی دی ہے، لیکن وہ لوگ ایک ہی بات کی ضد لیے بیٹھے ہیں۔ اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بھی ان کی نہیں مانیں گے۔ ہمارے بیٹے کی غلطی نہیں تھی۔ سردار راہم کے بھائی کو اگر شکار کھیلنا نہیں آتا تھا تو پھر شکار پر گیا ہی کیوں تھا؟ اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ یہ ایک حادثہ تھا جو ہو گیا، اب اس کے لیے ہم اپنی بیٹی ہرگز قربان نہیں کریں گے، اور تم لوگ رو کیوں رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے تایا ابو ہم سب پر غصہ ہونے لگے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عورتیں ابھی بھی سسکیاں لے کر رو رہی تھیں۔ ہم سب دکھی تھے، لیکن ہمارے درمیان موجود ایک عورت جذبات سے عاری ہو کے سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری سوتیلی ماں تھی۔ حال ہی میں میرے باپ نے 50 سال کی عمر میں دوسری شادی رچا لی۔ ہماری دوسری ماں زیادہ تر خاموش رہتی۔ ہماری اماں کی وفات کے بعد تائی جان نے ہی حویلی کے معاملات کو سنبھالا ہوا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ شازیہ واپس نہ آئی۔ ہر کوئی نئی فکر میں لگ چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، شام کا کھانا پک کر تیار ہو گیا، لیکن کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ ہر کوئی بے حد اداس تھا۔ اروبا تو رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے سب کو کھانا کھلانے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن پھپھو کے علاوہ کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ کیونکہ انہوں نے دوائیاں لینی تھیں، اس لیے زبردستی ان کو کھانا کھلانا پڑا، اور نہ بھتیجی کے غم میں وہ بھی عادی ہوئی جا رہی تھی۔ عورتیں جہاں بیٹھی تھیں، رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ ابھی تک وہ وہیں پر بیٹھی رہیں۔ میں زبردستی سب کو اٹھا کر ہال میں لے آئی، حالانکہ سب اتنا رنجیدہ تھے کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے پر سب ہال میں جمع ہو گئے۔ ملازمہ کی مدد سے میں نے کھانا پیش کیا تو کسی نے بھی نہیں کھایا۔ مجھے سارا کھانا اٹھا کر فریج میں رکھنا پڑا۔ رات گئے تک ہم سب دعائیں مانگتی رہیں۔ ابھی میں نے عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز بچھا کر نیت ہی کی تھی جب ہمارے خاندان کے سبھی مرد میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور اچانک یوں سب کو اپنے کمرے میں آتا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ شمروز بھائی مجھے ان سب میں دکھائی نہ دیے تو میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ بابا جان سے شمروز بھائی کا پوچھنے لگی تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بھائی کی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ مجھے تو دلی طور پر اطمینان ہو گیا تھا۔ میں سب کو حیرت سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمام مردوں نے سر جھکائے ہوئے تھے۔ تبھی بابا جان نے اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور میری جھولی میں ڈال دی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے باپ کو پگڑی کے بغیر دیکھا تھا۔ میں حیرت سے باپ کو دیکھنے لگی، جنہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ ان کی اتنی سی شفقت کو محسوس کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا جان کے کہنے پر سبھی مرد اور خواتین کمرے سے چلے گئے۔ بابا میرے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، لیکن وہ بھیانک الفاظ میں اپنے منہ سے ادا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آنسوؤں کی باڑ کو ہاتھوں سے سختی سے کچلا اور پھر گود میں پڑی ہوئی پگڑی کو اٹھایا اور باپ کے سر پر پہنا دی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ شاید ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی التجا کر سکیں۔ آج تک انہوں نے اپنی شفقت اور محبت سے مجھے محروم رکھا تھا، اور آج وہ میرے در پر سوالی بن کر آئے تھے، اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تبھی کہنے لگے، آسیہ
میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی شفقت سے محروم رکھا، کبھی بھی تمہیں وہ اہمیت اور محبت نہ دی جس کی تم حقدار تھی۔ میں نے تم سب بہن بھائیوں میں فرق کیا، جس کی وجہ سے تمہاری اہمیت اس گھر میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ کوئی بھی تمہارا خیال نہیں رکھتا، لیکن تم سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی میرا کہا مانے گی اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے بابا جان نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا اور پھر کہنے لگے، آج تک مجھے کبھی کسی نے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ سب کی نظر میں سردار قاسم جیسا بہادر اور مضبوط انسان کوئی نہیں، لیکن دیکھو آج میرے کندھے قتل کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹی بستر سے لگ چکی ہے، جبکہ بیٹے کے جانی دشمن ہمارے علاقے میں فیصلے کے منتظر ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن مجھ پر آئے گا۔ جو لوگوں کے قتل کا فیصلہ کرتا تھا تو سوچتا تھا کبھی بھی یہ مصیبت میرے سر پر آئے گی تو اپنی عزت قربان کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کی بلی چڑھانے کو تیار ہو جاؤں گا، لیکن اپنی بیٹی ہرگز خون بہا میں نہیں دوں گا۔ شاید کوئی قبولیت کا وقت تھا، یہ مصیبت تو میرے سر آن پڑی، لیکن آج میں خود غرض باپ کی طرح اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو خون بہا میں دینے کا فیصلہ کر آیا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں تمہارا گناہ گار ہوں، لیکن میں اپنی وراثت کو ختم نہیں ہونے دے سکتا۔ تمہارا بھائی مر گیا تو پھر کون ہے جو میرا نام لینے والا اس دنیا میں باقی رہ جائے؟ تم دونوں بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں کی ہو جاؤ گی، اس لیے میں یہ فیصلہ کر آیا ہوں، اپنے باپ کی عزت اور بھائی کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو چاہو وہ فیصلہ کر لو، مجھے قبول ہوگا۔ ویسے تو میں کوئی حق نہیں رکھتا کہ تم پر حکم چلا سکوں، کیونکہ آج تک میں نے کوئی بھی حقوق ادا نہیں کیے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ بابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب شازیہ نے مجھے خون بہا کے بارے میں بتایا تھا، تبھی میرے دل میں ایک خوف نے جنم لے لیا تھا کہ کہیں میرے بابا میری قربانی نہ دے دیں، کیونکہ وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور ہوا بھی وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو میرے باپ کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ماں کو تو کھو چکی تھی، اب اپنے باپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں نے بابا کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی تو انہوں نے پہلی بار شفقت سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں کتنا سکون اتر گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بے شک میں قربان ہو رہی ہوں، لیکن اس قربانی کی وجہ سے آج پہلی بار میرے باپ نے مجھ سے محبت جتائی ہے۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنے باپ کی عزت پیاری تھی۔ وہ لوگ جو سر جھکا کے ان کو سلام کرتے تھے، آج وہ سر اٹھا کر میرے باپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میں ان سب کا منہ بند کر دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ سب بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی، گھر میں سبھی لوگ مجھے ناپسند کرتے تھے، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میری والدہ زچگی کے درد کے دوران انتقال کر گئی۔ والد ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے اس چیز کا قصوروار ٹھہرانے لگے کہ میری وجہ سے وہ وفات پا گئی۔ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک بار بھی مجھے اپنی گود میں نہیں اٹھایا، بلکہ حقارت سے میرا چہرہ تکنے لگے۔ آج تک انہیں کبھی اس بات کا معلوم ہی نہ پڑا کہ ان کی ایک اور بیٹی بھی حویلی میں رہتی ہے۔ میں اپنے والد کی توجہ اور شفقت چاہتی تھی، اس لیے ان کا ہر کام اپنی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ مجھے کام کرنے کی عادت تھی۔ جب گھر میں کوئی اہمیت نہ دیتا
تو میں ملازمہ کے ساتھ کام کرنے لگ جاتی۔ حویلی کے کام کاج کر کے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ نماز کے بعد میں دعا مانگ رہی تھی، جب نکاح کے گواہان کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنے لیے بہت سی دعائیں کیں اور سجدے میں گر گئی۔ ابا جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے میں اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار کسی معاملے میں میرے والد میرے ساتھ کھڑے تھے، اور اسی بات کی مجھے خوشی تھی۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ کسی کے بھی چہرے پر ملال نہیں تھا، بلکہ سب لوگ ایسے مطمئن کھڑے تھے جیسے ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے میرا نکاح سردار راحم سے ہوا تھا۔ وہ میرے سے نظریں چراتا ہوا حویلی سے ہی نکل گیا۔ جب حویلی سے مجھے رخصت کیا جا رہا تھا، تب میری بہن عروبہ میری جانب بڑھی اور زور سے گلے لگاتے ہوئے اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں جیسی بھی تھی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ آج تک کسی نے مجھ سے اتنا پیار نہیں جتایا تھا۔ اب سب مجھ سے پیار جتا رہے تھے، کیونکہ میں ان کی بڑی مشکل آسان کرنے والی تھی۔ جتنے آنسو بہانے تھے وہ میں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بہا چکی۔ اب میری آنکھیں ویران اور ہاتھ بالکل سرد ہو چکے تھے۔ مجھے جیسے ہی گاڑی میں بٹھایا گیا، میں نے ایک نظر بھر کر حویلی کی جانب دیکھا، کیونکہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس حویلی میں واپس نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی میں کبھی اپنے گھر والوں کو مل سکتی تھی، کیونکہ خون بہا میں آنے والی عورتیں کبھی بھی اپنے مائکے واپس نہیں جا سکتی، 2 گھڑی کے لیے بھی نہیں۔ سارا راستہ میں باہر اپنے گاؤں، اپنے علاقے کو نظر بھر کر دیکھتی رہی۔ تمام گاؤں والے جانتے تھے کہ سردار قاسم نے خون بہا میں اپنی بیٹی کو قربان کر دیا ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر سردار راحم کی گاڑیوں کو تاڑ رہے تھے۔ میں حسرت سے سب کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا۔ میں جو گاڑی سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی نیچے جا گری۔ سامنے ایک عورت شدید غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ میں اٹھتے ہوئے کپڑے جھاڑنے لگی، جب اس عورت نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے حویلی کے اندر لے گئی۔ میں نے جو چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اس عورت کے کلائی دبانے کی وجہ سے وہ ٹوٹنے لگیں، کئی تو میری کلائی میں پیوستہ ہو گئیں۔ میری آنکھوں سے چند محرومی کے آنسو بھی بہہ نکلے، لیکن میں ان لوگوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی، جیسے مجھے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا۔ اس عورت نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا تو میں نیچے جا گری۔ میرا منہ کسی دوسری عورت کے پاؤں پر تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہوئی، نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو کوئی عورت تھی جس کے سامنے وہاں موجود سبھی ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے لگا شاید سردار راحم کی ماں ہے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی جب ایک ملازمہ نے زور سے مجھ پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بابا سائیں کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ آج تم نہیں بچو گی، تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یہاں تم ایک باندی کی حیثیت سے آئی ہو، اور یہاں کی باندیوں کو اجازت نہیں کہ وہ نظریں اٹھا کر اپنے مالکوں کی جانب دیکھ سکیں۔ کوڑے مارے جانے کی وجہ سے میں سسک رہی تھی، جب مجھے بالوں سے پکڑ کر وہ ملازمہ گھسیٹتے ہوئے ایک سٹور روم میں لے گئی، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا، اور پھر وہیں پر لے جا کر بند کر دیا گیا۔ مجھے صحیح طریقے سے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔
میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن یہاں کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں بھی ڈیٹھ بنی سب کی باتیں سنتی رہی۔ وہاں موجود سبھی عورتیں مجھے مار ڈالنا چاہتی تھیں۔ ساری رات شدید اذیت میں گزری، زخموں سے خون رستا رہا، طبیعت شدید خراب تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگی اور صبح ہوئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک موٹی بدی عورت میرے سر پر کھڑی تھی اور مجھ پر چلا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اچھے سے دوپٹے کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، آج سے تم گھر کے سارے کام کر لو گی۔ یہ لو جھاڑو اور پوچھا، ساری حویلی کی صفائی کرو۔ اگر کہیں بھی دھول یا مٹی دکھائی دی تو تمہیں اس جگہ کی پھر سے دوبارہ سے صفائی کرنی ہوگی۔ مجھے ان سب کاموں کی عادت تھی، اس لیے میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی اور گھر کا سارا کام کاج کرنے لگی۔ میں نے اچھے سے حویلی میں جھاڑو لگایا۔ ہماری حویلی کا بھی یہی اصول تھا کہ ملازمائیں مردان خانے میں ہرگز نہیں جاتی تھیں۔ وہاں بھی مرد ملازم تعینات تھے، یہاں بھی یہی اصول تھا، ایسا مجھے لگا تھا۔ لیکن تبھی وہی موٹی بدی ملازمہ آئی اور کہنے لگی، مردان خانے کی بھی صفائی کرنی ہے، جلدی سے وہاں جا کر صفائی کرو۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس عورت کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ یہاں کی اچھے سے صفائی کرو۔ لاہور سے کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں جن کے لیے حویلی کے مہمان خانے کو اچھے سے صاف کیا جا رہا تھا، اور یہ ذمہ داری بھی میری تھی۔ وہ ملازمہ تو چلی گئی، میں دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی آدمی تھا جو زبردستی مجھے گلے سے لگانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگتے ہوئے مہمان خانے سے جانے لگی۔ جب برآمدے میں میرا کسی سے زور سے ٹکرا ہوا، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ شدید خوف میں نے دیکھا ہی نہیں کہ سامنے کون موجود ہے۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جب مخالف سمت موجود وجود نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہی ہوں، اس آدمی کو غصہ کرتے دیکھ کر میں ڈر گئی اور بے دہانی میں نے بول دیا کہ میں سردار راحم خان کی بیوی ہوں۔ حلیے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی سردار کی بیوی ہوں۔ کل کے پہنے ہوئے کپڑے جو مار کھانے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، چہرے پر ایسی زردی تھی جیسے خون کی ایک بوند بھی موجود نہ ہو۔ میرے اپنے بال بکھرے ہوئے تھے تو پٹا میرے اپنے گلوں میں تھا، پاؤں میں چپل تک موجود نہیں تھی۔ وہ آدمی مجھے سر سے پیر تک گھورنے لگا، پھر میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گیا اور زور زور سے چلاتے ہوئے بی بی سائیں بی بی سائیں بلانے لگا۔ میں ڈر گئی کہ یہ کون ہے اور کیا اتنا سا اعتراف کرنے پر وہ بی بی سائیں سے میری شکایت کرنے آیا ہے۔ کیا میں زبردستی اس کا ہاتھ چھڑوانے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی ہمارے گاؤں میں ایک غیر مرد کا سرعام عورت کا ہاتھ پکڑنا کتنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں مسلسل اس کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ تبھی بی بی سائیں عجلت میں اپنے کمرے سے نکلی، ان کے ساتھ کئی ملازمائیں بھی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگی، راحم کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ بی بی سائیں کے نام لینے پر اس لمبے چوڑے آدمی کو میں دیکھنے لگی جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ میرے شوہر کے عہدے پر فائز تھا اور میں نے اسے آج دیکھا تھا۔ اماں سائیں، میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ میرے نکاح میں ہے،
آپ جسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک ویسا کریں، مگر ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہ عورت حویلی سے باہر ہرگز نہیں جانی چاہیے۔ ابھی میں نے اس کو مہمان خانے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سردار راہم شدید غصے میں تھے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے لحاظ برتنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شدید غصے میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ بی بی سئی کہنے لگی کہ یہ میری مرضی ہے، وہاں صفائی کرنے گئی تھی تو اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کو سبق سکھانا ہے۔ اس کے بھائی کی وجہ سے میرا بیٹا بے موت مر گیا، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر بی بی سئی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بی بی سئی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ جس کے بھائی کا قتل میرے بھائی نے کیا تھا، بی بی جان سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نرمی برتی جائے۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ جیسے ہی مجھے بی بی سئی کے کمرے میں لے کر گیا، وہ فوراً اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں سمجھانے لگا، آپ نے ہی مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا۔ آپ جانتی ہیں کہ سردار اپنی بیویوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، تو ساری زندگی میں اس گھر میں بے مول ہو کر رہ جاتی ہوں۔ کیا چاہتی ہیں کہ جو عورت میرے نام سے جڑی ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے کام کرے جو میرا نام لیتے ہوئے سر جھکا لیتے ہیں، یا آپ کو یہ بات گوارا ہوگی کہ آپ کی بے عزتی وہ لوگ کریں جو ہمارے گھر کا نمک کھاتے ہیں؟ سردار راہم کی یہ بات سن کر بی بی سئی روتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ تبھی وہ نوکرانی جو صبح سے مجھ پر حکم چلا رہی تھی، جس کا نام روبینہ تھا، وہ میری طرف بڑھی اور مجھے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئی۔ باہر جاتے ہی وہ کہنے لگی کہ آئندہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو کہہ دینا کہ اس حویلی کی خدمت گار ہوں۔ دوبارہ سردار راہم کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ جب سردار بی بی سئی کے کمرے سے باہر نکلے، انہوں نے یہ جملہ سن لیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں اس پر حکم چلانا چاہیے۔ دوبارہ میں تمہیں کسی کے سامنے یوں سر جھکائے نہ دیکھوں۔ تم سردار کی بیوی ہو اور سردار کی بیٹی بھی ہو، اور اس بات کو بھولنا مت۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں بلکہ وہاں سے چلے گئے۔ میں اس سردار کو دیکھنے لگی جس کے بھائی کے خون بہا میں آئی تھی۔ اس نے آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ میں اس کے لیے ناپسندیدہ ہوں یا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ تاثرات سے پاک ہوتا تھا۔ میں بے یقینی سے سب کچھ سوچنے لگی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ ابھی تک میں وہیں کھڑی ہوئی تھی جب رخسانہ بیگم، جو سردار راہم کی تائی تھیں، مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ میری جانب بڑھی ہیں اور غصے سے انہوں نے 2 تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے دیکھنے لگی۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوشی مل رہی تھی۔ تبھی بار بار میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگے۔ میں چپ چاپ اس کی مار سہتی رہی۔ وہ ابھی مجھے مار رہی تھی۔ میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا میں کسی عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میری حیثیت یہاں ایک ملازمہ کی سی تھی، پر وہاں پر لیٹی رہتی اور کوئی دیکھ لیتا تو میری شامت آ جاتی۔ سامنے صوفے پر بی بی سئی اور تائی بیگم بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اپنے بغل میں دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ فکر مند دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی بی بی سئی سے کہنے لگے، آئندہ بے شک آپ لوگ اس سے گھر کا کام کروائیں، لیکن اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سردار کی بیوی ہے، لوگوں کے لیے متاثر کن شخصیت ہے۔ اگر یہ ایسی ہوگی تو گھر میں موجود ملازمائیں اس سے کیا سیکھیں گی؟ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس پر ہاتھ مت اٹھایا کریں۔
وہ میری عزت ہے، اس کا تعلق جس خاندان سے بھی ہے، اس نے بھائی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ قتل کرے، اس کا کیا قصور؟ یہ کہتے ہوئے سردار صاحب کمرے سے چلے گئے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھنے لگی، حالانکہ مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ میں رونے لگی تو فوراً بی بی سی نے مجھے اٹھنے سے منع کر دیا، کہنے لگی آرام کرو، تمہارے شوہر کا حکم ہے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تو مجھے بہت زیادہ برا لگا، جلدی سے اٹھی اور پھر ان کے پیچھے جانے لگی۔ جب وہ مڑی اور غصے سے کہنے لگی، جو کہا ہے وہی کرو، زیادہ میرے سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر میں شرمندہ ہو کر رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا دل کیسے جیتوں۔ ابھی میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ششو پنج میں مبتلا تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا، آپ اٹھ کیوں گئیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ نرمی سے کہا گیا جملہ میری آنکھوں میں آنسو لے آیا، کیونکہ مجھے ان سب سے اتنی ہمدردی کی امید نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دو چائے کی پیالیاں لے آئی، ایک اس سردار صاحب کو دینی چاہی تو انہوں نے دوسری اٹھا لی۔ ملازمہ کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے، وہ پریشان ہو کر بولنے لگی، یہ آپ کی چائے نہیں ہے، یہ بی بی جی کی چائے ہے، آپ دوسری والی لے لیں۔ اس کے اس طرح کہے جانے پر مجھے شک ہوا۔ مجھے شازیہ کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ خون بہا میں جانے والی ایک لڑکی کو ایسے ہی زہر دے کے مار دیا گیا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اس میں کچھ ملا ہوا تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت میرے پاس چائے لے کر آئی تو میں نے خاموشی سے چائے پی لی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب میری طبیعت خراب ہو، مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ مجھے وہ چائے بہت پھیکی لگی۔ دوائیاں کھا کر میں سو رہی تھی جب مجھے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں جلدی جلدی سے اٹھ بیٹھی، لائٹ آن کی تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میرے کمرے میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ نیند سے جاگی تو بھوک بھی لگ رہی تھی، جلدی سے اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ ساری حویلی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایسے میں اکیلی اٹھ کر ساری حویلی میں گھوم پھر رہی تھی، کیونکہ مجھے کچن ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے دیکھا صبح والی ملازمہ ایک کمرے سے نکل رہی ہے، شاید وہ کچن تھا۔ اس نے کچن کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کے دیکھا تو میں اپنی مطلوبہ جگہ پر موجود تھی۔ جلدی سے اندر گئی اور کچھ کھانے کو تلاش کرنے لگی۔ بھوک سے برا حال تھا، میں شروع سے ہی بھوک کی کچی تھی۔ جیسے ہی میں کچن کے اندر داخل ہوئی، کسی نے پیچھے سے دروازہ دے دیا۔ میں بھاگی تاکہ دروازہ دینے والے کو دروازہ دینے سے روک سکوں، لیکن کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد جب کسی نے نہیں کھولا تو میں نے کھڑکی کا رخ کیا، لیکن وہ بھی باہر سے بند تھی۔ ابھی تک میرے ذہن میں شازیہ کی باتیں گونجی جا رہی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ ایک عورت کو کچن میں آگ لگا کے مار دیا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ شاید میں نے شازیہ کی باتوں کو اتنا سر پر سوار کر لیا تھا کہ اب مجھے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر پریشانی سے ٹہلتی رہی۔ جب کھڑکی کے سراغ سے اندر کوئی پانی نما چیز آنے لگی، مجھے لگا کہ وہ پیٹرول ہوگا جو مجھے جلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میں رونے لگی۔ میں روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی، ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے مت جلاؤ، مجھے مت جلاؤ۔ شاید اسی وقت سردار راہم حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ کچن سے آنے والی آوازوں نے انہیں متوجہ کر لیا اور پھر انہوں نے کچن کا دروازہ کھولا تو سامنے میں نیچے فرش پر بیٹھی ایک ہی جملے کو دہرا رہی تھی۔ وہ دوڑ کر میری طرف آئے،
اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگے، کون جلا رہا ہے تمہیں اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کمرے سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے سردار راہم نے مجھے اٹھایا۔ میں اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا گو کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، میں جلدی سے پیچھے ہو گئی اور شرمندگی سے سر جھکا کے کھڑی رہی۔ سردار راہم کہنے لگی، آپ روم میں چلی جائیں۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آپ کو کھانا بھی تو دینا ہے۔ آپ ابھی آئے ہیں، میں ابھی آپ کو کھانا گرم کر دیتی ہوں، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ میں جلدی جلدی فریج کی جانب بڑھی اور کھانے کو تلاش کرنے لگی۔ سردار راہم نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا کہ آپ روم میں چلی جائیں، میں ملازمہ کو بول دوں گا۔ میری فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں میری فکر کرنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں، اس لیے آپ کمرے میں چلی جائیں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت بری لگی، لیکن میں ان کی کوئی بیوی تو نہیں تھی، میں تو ایک وینی میں آئی ہوئی لڑکی تھی۔ اگر وہ مجھ سے ہمدردی جتا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس بات کو کوئی اور رنگ دے دوں۔ کمرے میں آ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں بیڈ پر سوئی رہوں یا صوفے پہ۔ تبھی گزرا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں چپ چاپ صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں جا چکی تھی جب ایک بار پھر کسی نے میرا شاہانہ تھپ تھپایا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی، سامنے دیکھا تو سردار راہم تھے۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگے، اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں سو رہی ہو؟ بیڈ پر سو جاؤ، تم میری بیوی ہو، میری کوئی ملازمہ نہیں، اور دوبارہ یہاں نیچے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو اور میں تمہیں پسند نہیں کرتا، لیکن میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ عورتوں کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ تم بے شک میرے لیے قابل محبت نہیں ہو، لیکن قابل احترام ضرور ہو۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم یہاں نیچے سوتی رہو۔ اٹھ کر بیٹھ کر سو جاؤ، جاؤ مطمئن ہو جاؤ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ ان کے آخری جملے پر میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ بے شک ہمارے درمیان محبت نہیں تھی، لیکن عزت و احترام کا وہ رشتہ تھا کہ ہم نے کبھی بھی وہ حد پار نہیں کی۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے عزت دیا کرتے تھے اور میں ان کا ہر حکم مانا کرتی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ خون بہا میں آنے والی لڑکی کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کر رہے تھے۔ شدید غصے میں آ کر سردار راہم تو اپنے کمرے سے ہی باہر چلے جایا کرتے تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو اپنے قتل ہوئے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، ورنہ میں اپنی ساری حدیں تجاوز کر جاؤں گا۔ ان کی بات میں نے اپنے پلو سے باندھ لی اور پھر مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا میں ان کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ پوری حویلی میں کوئی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سبھی لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تبھی ایک روز ملازمہ نے بتایا کہ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے خاص کھانا تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو کچن میں آنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ سردار راہم ناراض ہوں گے۔ مجھے بہت برا لگا، میں تو اپنے میکے میں بھی سارا کام خود کرتی تھی، اور یہاں آ کر ایسی پابندیاں مجھے بہت افسردہ کیے ہوئے تھی۔ مجھے بے حد اصرار پر ملازمہ نے بتایا کہ سردار ارحم کی بہن شادی کے بعد پہلی بار تشریف لا رہی ہیں، انہی کے استقبال کے لیے ہی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ میری ہی ہم عمر تھی۔
میں بے یقینی سے ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے پاس کوئی بھی ڈھنگ کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ جو سوٹ کیس میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ مجھ سے لے کر ان لوگوں نے جلا دیے تھے۔ ملازمہ نے ایک دو اپنے سوٹ دیے تھے، ابھی تک میں نے وہی پہنے ہوئے تھے۔ سردار راہم نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے رہ گئے۔ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہے سردار راہم کی بیوی، تمہارے حلیے سے کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ تم سردار راہم کی بیوی ہو۔ ملازماؤں کا بھی حلیہ تم سے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تبھی وہ کہنے لگے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی شاپنگ کروا کر لاتا ہوں۔ میری بہن آئے گی تو وہ کیا سوچے گی؟ تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے سارا راستہ وہ مجھے باتیں سنواتے رہے۔ شاپنگ کرانے کے بعد شام کے وقت وہ مجھے اپنے گھر چھوڑ کر کسی جرگے میں چلے گئے۔ جب حویلی میں اتنے سارے شاپروں کے ساتھ داخل ہوئی تو بی بی سائیں اور تائی بیگم غصے سے مجھے دیکھنے لگیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ سارے شاپر جلا ڈالیں۔ میں جلدی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور سارا سامان رکھ دیا۔ مجھے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ان دونوں کے جو میں تاثرات دیکھ کر آئی تھی انہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں تیار ہو کر ڈرتے ہوئے نیچے آئی تو دیکھا راہم کی بہن ماریا آ چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں میری جانب بڑھی اور پھر جیسا سلوک یہاں سب میرے ساتھ کرتے تھے اس نے آتے ساتھ ہی مجھے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، اماں، آپ نے اس کو اتنا سجا سنوار کر بھائی کے سامنے پیش کیا ہے جبکہ اس کی حیثیت تو ایک نوکرانی سے بھی کمتر ہونی چاہیے تھی۔ یہ خون بہا میں آئی ہے، کوئی اپنی مرضی سے بیاہ کر نہیں لائی گئی۔ دوبارہ یہ مجھے اس حلیے میں نظر آئی تو میں اس کو مار ڈالوں گی۔ اس کے بھائی کی وجہ سے میں نے اپنا پیارا شہزادہ بھائی کھو دیا۔ ماریا کی باتیں سن کر روتے ہوئے میں اپنا سر جھکا چکی تھی۔ واقعی میں میرے بھائی کی غلطی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھ سے انتقام لیتے۔ میں تو بے قصور تھی۔ وہاں بھی سب لوگ مجھے ناپسند کرتے تھے اور یہاں بھی میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ سوائے میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے نرمی نہیں برتتا تھا۔ جب وہ سبھی عورتیں مجھے تانے مارنے لگی اور میرا کردار اچھالنے لگی تو میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو لیڈی ڈاکٹر میرے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں امید سے تھی، یہ جان کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا جیسا سلوک میرے ساتھ کیا جاتا ہے میرے ہونے والے بچے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ میری بدقسمتی میرے بچے پر بھی اثر انداز ہوگی، یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن میری سوچ کے برعکس سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ بی بی سائیں پہلی بار میری طرف بڑھی اور مبارکباد دینے لگی اور مجھ سے کہا کہ یہ بچہ تمہاری قسمت بدل سکتا ہے۔ اگر بیٹا ہوا تو شاید تمہیں عزت اور مقام مل جائے۔ ان کے بدلے ہوئے رویے نے میرے اندر خوشی کا احساس دوچار کر دیا۔ سردار راہم بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار تو نہیں کیا مگر تبھی بآواز بلند سب کو کہنے لگے کہ پہلے پہل تو یہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، اس لیے آپ لوگ جو سلوک اس کے ساتھ کرتے تھے میں کچھ نہیں بولتا تھا، لیکن اب یہ ماں بننے والی ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آئندہ اسے کوئی بھی کچھ کہے۔ ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روبینہ اور مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ روبینہ نے عقیدت سے اس بات میں سر ہلایا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ ایک کی جگہ میں نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تو حویلی میں جشن کا سما ہوا۔ سب بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے
اور مجھے میرا مقام مل گیا۔ میں اپنے شوہر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حویلی میں وہ مقام دلوایا جس کی میں حقدار تھی، ورنہ یہاں سب مجھے قاتل سمجھ کر ہمیشہ جوتی کی نوک پر رکھا کرتے تھے۔